ناظرین، آن لائن مسائل ٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی مظفر عالم پورنوی ایک بار پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صانع کے وجود کی دلیل مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی موجود ہے، اور اس کی دلیل منطقیانہ و فلسفیانہ ہے۔ تو آگے بھی مصنف بالتفصیل ذکر کر رہے ہیں، تاہم میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا کن باتوں پر مشتمل ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ آگے مصنف اگرچہ ہر ایک کی تفصیل ذکر کریں گے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان تین باتوں کو شامل ہے۔ سب سے پہلی بات وجود باری، اللہ تبارک تعالیٰ کو موجود مانا جائے۔ دوسری بات توحید باری، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک مانا جائے۔ تیسری بات صفات باری، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو صفات کے ساتھ متصف مانا جائے۔ تو توحید باری، صفات باری کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں پر چونکہ سر دست مصنف وجود باری کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ وجود باری کی دلیل قرآن کریم سے پیش کی جائے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ وجود باری کا مطلب کیا ہے۔ وجود باری سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تبارک تعالی ہر جگہ موجود ہے، اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ موجود ہے۔ اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی کے حکم سے اس کا نظام جاری و ساری ہے۔ اس بات کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ سوئی سے لے کر جہاز تک ہر چیز کسی صانع کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مکان کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ از خود بن کر کھڑا ہو گیا ہے، تو لوگ اسے پاگل سمجھیں گے۔ تو یہ وسیع و عریض کائنات کسی خالق کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ قرآن مجید میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد ہے، اَفِی اللَّہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دوسری دلیل، کائنات میں ہر لمحہ تغیر کا عمل جاری ہے۔ ہر دن کے بعد رات آتی ہے، اور رات کے بعد دن آتا ہے۔ انسان بیمار پڑتا ہے، پھر صحت حاصل ہو جاتی ہے، بچہ بڑھ کر جوان اور پھر بوڑھا ہوتا ہے، مختلف مخلوقات پیدا ہوتی ہیں، پھر موت اور فنا سے دوچار بھی ہو جاتی ہیں۔ تبدیلی اور ترقی کسی محرک اور عامل کی محتاج ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکڑی کے تختے رکھ دیے جائیں، وہ خود بخود ٹکڑے بن جائیں، اور یہ ٹکڑے جڑ کر کرسی اور پلنگ کی صورت اختیار کر لیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر تبدیلی کے پیچھے کاریگر کا عمل ہوتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات جو مسلسل تغیر، حرکت و سکون اور ترقی کی منزل سے گزر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک طاقت کار فرما ہے، اور اسی طاقت کا نام اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس آیت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اختلاف لیل و نہار کو ذکر فرمایا ہے۔ تیسری دلیل، کائنات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے مقررہ کام میں مشغول ہیں۔ ان کے درمیان ایک خاص قسم کا توازن و ارتباط ہے۔ جیسے فضا میں ہزاروں سیارے گردش کر رہے ہیں۔ انسان جن گاڑیوں کو چلاتا ہے، آئے دن ان میں ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی سورج اور چاند میں کوئی تصادم نہیں ہوا، اور نہ فضا میں تیرتے ہوئے ہزاروں ستاروں کے درمیان ایکسیڈنٹ کی نوبت آئی۔ تو جب تک کوئی ایسی ذات موجود نہ ہو جو حکمت کے ساتھ کائنات کی تمام مخلوقات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے ان سے کام لے، اس وقت تک یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا۔ خدا کے بغیر کائنات کے اس نظام کے چلتے رہنے کا دعویٰ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص یہ کہے کہ جہاز اور ٹرین بغیر کسی کپتان اور ڈرائیور کے یا الیکٹرانک کنٹرول کے خود بخود چل رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان اس کو پاگل ہی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسے فرمایا، الشمس والقمر بحسبان۔
سورہ رحمان آیت نمبر 5، والسماء رفعها ووضع الميزان، سورہ رحمان آیت نمبر 7، انا كل شيء خلقناه بقدر، سورہ قمر آیت نمبر 39۔ چوتھی دلیل، انسان کا وجود بجائے خود اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک ہی ماں باپ سے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت میں فرق ہوتا ہے، آواز میں فرق ہوتا ہے، مزاج اور رویے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی مادہ اشتقاق سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کے درمیان فرق کا پایا جانا کسی قادر مطلق اور حکیم و دانا، منتظم و مدبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر لکڑی سرخی مائل ہو تو اس سے جو چیز بنے گی وہ اسی رنگ کی ہوگی، سونے سے جو چیز بھی بنائی جائے گی وہ زرد ہوگی، لیکن انسان کی ذات میں غیر معمولی تنوع پایا جاتا ہے، یہ کسی حکم حاکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ پانچویں دلیل، انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کائنات کے پیچھے خالق و مالک کے وجود کو تسلیم کرے۔ اسی لیے انسانی تاریخ میں ہمیشہ انسان کی اکثریت کسی نہ کسی صورت میں خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ بہت سی قوموں نے اس کی ذات و صفات کی معرفت میں ٹھوکر کھائی ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ہمیشہ خدا کا انکار کرنے والے بہت کم رہے ہیں۔ تمام مذہبی صحائف کے مطالعے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور آج بھی دنیا میں خدا کا انکار کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ جو لوگ خدا کے وجود کو نہیں مانتے، ان کے پاس اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے اس کا وجود نہیں ہے، ایسی بات ہے جس کو عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی۔ دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں یا جن کو حواس سے ظاہرہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر شخص اس کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ انسان کے اندر روح اور زندگی کا ہونا اور موت کے وقت اس کا نکل جانا سب کو تسلیم ہے، لیکن انسانی آنکھیں اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ فضا ہر وقت ہوا سے معمور رہتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اور جب تک اس کی حرکت بڑھ نہ جائے اس وقت تک ہم اپنے حواس سے بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم انسان کے رویے کو دیکھ کر اس کے اندر عقل کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم ہاتھ پاؤں کی طرح نہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ کسی پیمانے سے اس کی مقدار کو جانچ سکتے ہیں۔ اس لیے کسی چیز کا نظر نہ آنا، حواس سے ظاہرہ کے ذریعے اس کا ادراک نہ ہونا، اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ملحدین اور خدا کے منکرین کائنات میں جاری حرکت و سکون کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں فطری ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ اپنے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، یہ اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، یہ نیچرل ہے، پراکرتی ہے، اور فطرت کی بنا پر مسلسل ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ایسا دعویٰ ہے، ان ملحدین کا یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو فعال رکھنے کے لیے فطرت کافی ہوتی تو ان کے درمیان یکسانیت ہونی چاہیے تھی۔ ہر پودا جو ایک طرح کی زمین میں لگایا جائے اس کی نشو و نما ایک ہی طرح پر ہوتی، ہر سیب کے سائز اور مٹھاس میں یکسانیت ہوتی، ہر شوہر اور بیوی جن میں ماں باپ بننے کی صلاحیت ہے ضرور ہی ماں باپ بنتے۔ لیکن آپ گرد و پیش کا جائزہ لیں تو بہت سے ایسے میاں بیوی مل جائیں گے کہ طبی معائنے کے اعتبار سے ان میں کوئی کمی نہیں ہے، دونوں بالکل ٹھیک ہیں، اس کے باوجود اولاد سے محروم ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ شادی کر لینا، جنسی ملاقات کر لینا، یہ سب اولاد کا سبب ظاہری ہے۔
اصل اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ ان اسباب کو عمل میں لانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہوئی۔ اگر پراکرتی نظام ہوتا تو ہر جوڑے کو اولاد ضرور بالضرور مل جاتی۔ دیگر چیزوں کو بھی اسی طرح آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ انسان کے وجود میں جو اجزاء شامل ہیں جیسے لوہا، پتھر، چونا، پانی وغیرہ، اگر انسان ان سب کو ملا کر ایک پتلا بنا دیتا تو اس میں انسان ہی کی طرح بولنے، سننے اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مادہ از خود کسی چیز کی تخلیق یا تشکیل نہیں کرتا، بلکہ کوئی ذات ہے جس کے حکم سے چیزیں وجود میں آتی ہیں اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں۔ وہی حاکم خدا کی ذات ہے۔ کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا